تو محرم کا چاند نظر آ چکا ہے. تو آج جو ہے وہ پہلی محرم ہے, تو آپ لوگ پلیز 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 کہ محرم کا احترام کریں, اور محرم میں جو ہے میوزک سننے سے, گانے وغیرہ سننے سے گریز کریں. کم سے کم سویم تک تو احترام کریں. ویسے تو پورے 2.25 مہینے ہوتے ہیں, پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روز کنٹینیو بلاگ بنے. 10 دن 2.25 مہینے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, کہ آپ لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں, جو بھی کچھ لوگوں کو دماغ میں غلط باتیں ڈالی گئی ہیں, تو وہ ان ساری باتوں کو میں کلیئر کروں گا انشاءاللہ اس پورے 2.25 مہینے یا پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک. وہ سب کچھ انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا. لوگ کالے کپڑوں میں ملبوس گھروں سے نکلے ہیں, اسے مار دیا جس کے شہید ہونے پر زمین اور آسمان رو رہا ہے. محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے. حدیث کہتی ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فرشتے فضائے زمین پر, زمین کی جو فضا ہے نا, زمین کی جو بالائی جو ماحول ہے, خلا ہے, فضا ہے, فضائے زمین پر حسین کا خون بھرا کرتا لے کر آتا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو بھائی محرم کا چاند نظر آ چکا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, اور میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ میں کوئی ولاگ نہیں بنا پایا. ہمارے ولاگ کافی زیادہ لیٹ آئے, مجھے پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے ولاگ ڈالا ہے وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا, مگر میں مصروفیات میں تھوڑا تھا, بزی تھا میں تھوڑا سا, گھر میں تھوڑا کام وغیرہ چل رہے ہیں. تو محرم کا چاند نظر آ چکا ہے, تو آج جو ہے وہ پہلی محرم ہے. تو آپ لوگ پلیز 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 کہ محرم کا احترام کریں, اور محرم میں جو ہے میوزک سننے سے, گانے وغیرہ سننے سے گریز کریں. کم سے کم سویم تک تو احترام کریں. ویسے تو پورے 2.25 مہینے ہوتے ہیں, مگر کم سے کم سویم تک تو احترام کریں, کہ جو ہے گانے وغیرہ نہ سنیں. اور زیادہ سے زیادہ بس کیا بول سکتے ہیں, اگر آپ شیعہ ہیں تشیع ہیں تو عزاداری میں وقت گزاریں, اپنا مجلس وغیرہ میں جائیں. تو ہمارے گھر بھی عشرہ ہوتا ہے پہلی محرم سے لے کے 10 محرم, زیادہ تر یہ سب لوگوں کے پہلی سے لے کے 10 محرم تک یہ عشرے ہوتے ہیں. تو جو ہے, اور پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روز کنٹینیو بلاگ بنے. اور جو بھی ہوتا ہے محرم میں, جیسے کہ نظر نیاز, حاضری وغیرہ, وہ 8 محرم کو حاضری ہوتی ہے, 7 محرم کو شہزادہ قاسم کی مہندی ہوتی ہے. تو سب کچھ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے, کہ میں ہم شیعہ لوگ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک کیا کرتے ہیں وہ سب کچھ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 10 دن 2.25 مہینے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, کہ آپ لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں, جو بھی کچھ لوگوں کو دماغ میں غلط باتیں ڈالی گئی ہیں, تو وہ ان ساری باتوں کو میں کلیئر کروں گا انشاءاللہ اس پورے 2.25 مہینے یا پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک. وہ سب کچھ انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا. تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھے تبرک لینے, مگر اس سے پہلے میں آپ کو عطا خانے کی زیارت کرواتا ہوں. عطا خانہ ہمارے گھر کل سجا ہے, تو 29 کو عطا خانہ سجتا ہے, تو وہ اس کی زیارت کرواتا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے تبرک لینے, اور ابھی اس ٹائم بارش بھی ہو رہی ہے باہر. تو ویلکم بیک ٹو دی نیو ولاگ. میں آپ کو عطا خانے کی زیارت کرواتا ہوں. جس کے جو دل میں دعا ہے وہ اپنے لبوں پہ رکھے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو. تو یہ دیکھیے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں لبوں پہ رکھیے گا. کیسا لگ رہا ہے کمنٹ باکس میں آپ لوگ آ کے بتا سکتے ہیں. یہ دیکھیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلیں, اور میں آپ سے شانو کی ملاقات کرواتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. صبح سے کتنی مجلسیں کر لیں؟ ساری کری ہیں تقریباً. اور اتنی ساری اس میں مجلسیں کری ہیں, مگر مجھے تبرک کوئی بھی لا کے نہیں دیا ابھی تک. کتنا تبرک جمع کر لیا بتاؤ؟ مجلس سے تبرک جمع کرنے جاتے ہیں کیا؟ تو پھر بھی تبرک ملتا ہے مجلس میں. تو میں نے بسکٹ وغیرہ بہت سارے کھائے. کیک بھی تم نے کھایا, بسکٹ بھی تم نے ہی کھایا ہے. میں ایسے ہی بول رہا ہوں, اور میں نے کھائے بسکٹس وغیرہ. تو ابھی جو ہے ہم لوگ کو جانا ہے تبرک لینے, تو بس پھر جلدی چلے جاؤ تبرک لینے, کیونکہ ہمارے مجلس کا ٹائم جو ہے ہونے والا ہے, لوگ آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں. ہاں بس میں ابھی جا رہا ہوں تبرک لینے.
تو اور باہر بارش بھی ہو رہی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے جانا ہوتا ہے. تو بس تبرک لینے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آ کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں. آپ لوگوں کو محرم کے حوالے سے یا مجلس کے حوالے سے کسی کو بھی کچھ پوچھنا ہو تو ہم سے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کو ہر چیز کا جواب دیں گے، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا. تو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے. چلے جی فائنلی پہنچ چکے ہیں ابھی ڈیسٹینیشن پہ. چلیں جی، اتنے سارے بسکٹوں میں ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرا ہے کہ پینٹ پک لینا ہے. تو اب جو ہے پینٹ پک لے رہے ہیں. اور لینے چلیں تو اس کا بل کرواتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں. بسکٹ کے ساتھ ساتھ آم بھی لینا شروع ہو گئے ہیں. جلدی سے یہ سارے آم وغیرہ لیتے ہیں اور بس پھر چلتے ہیں، اس کا بل وغیرہ کرواتے ہیں. بسکٹ اس کا کروانا ہے بل. کیا کون آئے گا؟ چلیے جی، ہم لوگوں نے بسکٹ وغیرہ خرید لی ہیں. اب ہم نکل رہے ہیں واپس گھر کی طرف اور بس گھر پہنچتے ہیں. ابھی دیکھیں موسم کیسا ہو رہا ہے، بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور کراچی کی روڈوں کی حالت ایسی ہو رہی ہے. یہ دیکھیے آپ کیا حالت ہو رہی ہے. چلیں بس اب گھر پہنچتے ہیں. جی میں تبرک لے کے آ چکا ہوں، بسکٹ وغیرہ لے کر آ چکا ہوں اور عورتیں جو ہیں گھر میں آنا شروع ہو چکی ہیں. تو بس اب جو ہے میں موبائل شانو کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ لیڈیز کی وجہ سے تو شانو جو ہے آگے کیپچر کرے گی سارا، اور باقی ویڈیوز بس وائس اوور ریکارڈ کر لے گی. ویڈیوز بنا ہی سکتی ہوں لیڈیز کی وجہ سے. تو چلیں بس پھر شانو کے ہاتھ میں موبائل دیتا ہوں اور وہ ویڈیو بنائے گی. اور تو ابھی مجلس شروع ہو چکی ہے ہمارے گھر پہ. لیڈیز کی وجہ سے تھوڑا پاسبل نہیں ہوگا آپ کو دکھانا، لیکن میں سنا دوں گی اور ایک تھوڑا کلپ بنا لوں گی دکھانے کی. تو ابھی بس سلام شروع ہو گیا ہے، تو ابھی میں اندر جاتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں. ختم ہو چکا ہے، دوسرا نماز شروع ہو چکا ہے. جیسے ایک ابھی آپ نے کلپ دیکھی ہوگی، دوسرا نماز شروع ہو چکا ہے. میں اندر چاہتی ہوں، رش بہت زیادہ ہو رہا ہے اور تو ویڈیو بنانا مشکل ہے. دیکھتے ہیں چلیے جی، شکر الحمدللہ مجلس ہمارے گھر کی ختم ہو چکی ہے. اور شانو سے پوچھتے ہیں مجلس جو ہے کیسی ہوئی اور کیسا سب کچھ ہوا. بتاؤ شانو. مجلس اچھی ہو گئی. آج پہلی محرم تھی، پچھلے سال پہلی محرم کو رش تھوڑا کم تھا، اس سال پہلی محرم کو بھی رش بہت زیادہ تھا. اور جبکہ اتنی تیز بارش بھی ہو رہی ہے، باہر ہو رہی تھی، ابھی تو رک گئی ہے، ابھی بوندا باندی ہو رہی ہے، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ کافی زیادہ لوگ آئے. اور اب بتاؤ. مطلب کیونکہ اتنے ٹائم سے بارشوں کا بول رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن کل 29 تھی، اذان خانے سجنے کا دن تھا اور آج پہلی محرم تھی. اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ مطلب موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ لوگ آرام سے مجلسوں میں جا سکیں. اور ہم بھی ہر جگہ مجلسوں میں گئے، لوگ بھی ہمارے گھر مجلس میں آئے، اللہ کا شکر ہے. اور چلیں بس ابھی تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ایک اور جگہ چلتے ہیں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. 2000 years later. چلے جی، میری مارننگ ہو چکی ہے اور میں سو گیا تھا اس ٹائم. اتنی زیادہ تھکن ہو رہی، پتہ نہیں کس بات کی تھکن ہو رہی ہے، جبکہ کچھ اتنا زیادہ کام کرا بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں زیادہ تھکن ہو رہی تھی. اور میں سو کے اٹھ چکا ہوں اور بس ٹائم دیکھیں، ٹائم ہو رہا ہے 8:30. اور بس اب میں نکل رہا ہوں مجلس میں جانے کے لیے. تو بس مجلس میں چلتے ہیں، پھر آپ کو مجلس جا کے سناؤں گا میں، اور پھر وہاں سے آ کے پھر بلاگ کو اینڈ کریں گے.
تو چلیں. فقاتلوا التي تبغي. تو پھر تم اصلاح کے موقف سے باہر آ جاؤ گے. اصلاح کا وقت گزر گیا, صلح صفائی کا وقت گزر گیا, اب تم اس کے خلاف ہو جاؤ. وقاتلوا, اب تم تلوار اٹھا لو. جو مظلوم ہے, جو مقہور ہے, جو در حقیقت تلوار اٹھائی گئی ہے, جس کے خلاف اسلحہ اٹھایا گیا ہے, وقاتلوا الذی تبغی, پھر بغاوت کرنے والے کے خلاف ہو جاؤ. حتی تفیء الی امر اللہ, اور یہاں تک تم اس کے خلاف رہو, اس کے خلاف جس سانحے کو اللہ چاہتا ہے کہ یاد رکھا جائے. ایک ایسی قربانی کربلا کی سرزمین پر دی گئی ہے جس قربانی میں ان طائفتان من المومنین نہیں تھے. جس سانحے میں, جس واقعے میں ان طائفتان من المومنین نہیں تھے, دو مومنین کے گروہوں میں قتال نہیں ہو رہا تھا. اس لیے کہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ مومن مومن کے ساتھ اگر لڑے, وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے امام کے خلاف تلواریں لے کر آیا؟ وہ جیسے ہی اپنے امام کے خلاف, اپنے خلیفۃ اللہ کے خلاف, حجت خدا کے خلاف تلوار لے کر آیا, تو اس کا تلوار لانا ہی اس کے ایمان سے اس کا خروج ہے. تو جو ایمان سے باہر چلا گیا پھر وہ مومن نہیں رہا. قاعدہ قانون آیہ کریمہ میں پھر دوبارہ غور کیجئے. ان طائفتان من المومنین اقتتلوا, دو مومنین کے گروہ اگر آپس میں لڑ رہے ہوں, لیکن اگر دو مومنین کے گروہ نہ ہو, ایک باغی ہو اور ایک امام حق ہو, ایک امام دین ہو, ایک خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ ہو, اور ایک اس کے خلاف تلوار لے کے آیا ہو, تو یہ دو مومن نہیں ہے. یہ قاعدہ کہتا ہے دو مومنین کے جھگڑے میں اللہ کے ساتھ میں خطرہ ہے. لیکن ایک جانب باغی ہے, ایک جانب تاغی ہے, ایک جانب بغاوت ہے, ایک جانب ظلم ہے, زیادتی ہے, اور وہ بھی ظلم اور زیادتی اس کے خلاف, اس کے بارے میں, اس کے حق میں زیادتی ہے کہ جو حجت خدا ہے, جو نبات رسول ہے, جو دل بندے رسول ہے, جو آبرو دین ہے, جو اسلام کی چمکتی ہوئی اور روشن تصویر ہے, جسے نبی مکرم نے مصباح الہدی قرار دیا ہے, جسے سرکار دو جہاں نے کشتی نجات قرار دیا ہے, جس کی محبت اللہ اسی کے دل میں ڈالتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اللہ اگر کسی سے نفرت کرنا چاہے تو اس کے دل میں اس کی نفرت اور اس کا بغض ڈال دیتا ہے. اللہ اگر کسی کو عذاب میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے دل میں حسین کا بغض ڈال دیتا ہے. اور اگر اللہ کسی کو جنت دینا چاہتا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ خاندانی حسینی ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ آباء و اجداد سے عزادار ہو, لیکن اگر اللہ نے کہیں طے کر لیا کہ اب اسے مجھے جنت دینی ہے تو پھر اس کے دل میں حب الحسین کو ڈال دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے کہ اسے جنت پہ پہنچائے, اس کے دل کے اندر امام حسین کی محبت کو وہ قذف کر دیتا ہے, جاگزین کر دیتا ہے, ڈال دیتا ہے. اس مظلوم کی بات ہو رہی ہے, اس مقہور کی بات ہو رہی ہے, اس محسود کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا ذکر اللہ کے ذکر کی ضمانت ہے. میں ہر افسانے میں بناتے ہیں, کالے کپڑے آویزہ کر دیے گئے, علم سج چکے ہیں, لوگ کالے کپڑوں پہ ملبوس گھروں سے نکلے ہیں, اسے مار دیا جس کے
शहीद होने पर जमीन और आसमान रो रहा है। रिवायत कहती है जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, हदीस कहती है कि मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो फरिश्ते फिजाए जमीन पर, जमीन की जो फिजा है ना, जमीन की जो बालाई जो माहौल है, खला है, फिजा है, फिजाए जमीन पर हुसैन का खून भरा कुर्ता लेकर आते हैं। इमाम हुसैन जिस कुर्ते में शहीद हुए हैं वो कुर्ता फिजाए जमीन पर लाया जाता है। पूरी जमीन का माहौल गमज़दा हो जाता है। आसमान रो रहा होता है, जमीन रो रही होती है, दरख्त और दीवार रो रहे होते हैं। वो और बात है कि उन्हें देखने के लिए वो आंख चाहिए जिस आंख को अल्लाह ये सआदत अता फरमाए। कुछ लोगों की चश्मे बरज़खी खुली इसी दुनिया में, उन्होंने आसमान को रोते हुए देखा, उन्होंने जमीन को रोते हुए देखा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। चलिए कुछ देर के लिए हुसैन सुबह से असर तक लाशें उठाते रहे। चलिए अपने साथ, चलिए करबला चलिए। इमाम हुसैन का घोड़ा करबला पहुंचने वाला है। चले इससे पहले कि हुसैन मौला का घोड़ा पहुंचे, हम करबला की जमीन से खार चुने, पत्थर बीने, पत्थर उठाए, कहीं कोई खार सकीना के पैरों में न चुभ जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहीं कोई पत्थर इमाम सज्जाद के पैरों में न लग जाए। आपकी आवाजें बुलंद हैं। इमाम हुसैन को करबला ने नहीं ढूंढा है, हुसैन ने करबला को ढूंढा है। इमाम हुसैन ने करबला को ढूंढा है। एक जंग के खात्मे पर मौला अली अपने चाहने वालों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ करबला से गुजरे तो आपने आवाज देकर कहा, सवारियां रोक दो, सवारियां बिठा दो, खैमे लगा दो। तो एक चाहने वाले ने आगे बढ़कर कहा, मौला इससे आगे वाली सरजमीन ज्यादा खुश आबो हवा है। फरमाया, हाँ होना मसारो शाह, या आशिकों के उतरने की जगह है, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं बैठना है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोएं, अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। मेरे मौला एक दरख्त के नीचे पत्थर को तकिया बनाकर एक दरख्त के नीचे लेट गए। अपने पैर सीधे किए तो एक सहाबी दौड़ता हुआ आया, वो मेरे मौला के पैर दबाने की खिदमत करना चाहता था। मेरे मौला ने पैर खींच लिए और फरमाया, मेरी खिदमत करना चाहते हो तो जरा इस दरख्त को गौर से देखो, यहां खड़े होकर मेरा हुसैन पानी मांगेगा। उस वक्त तुम यजीदी लश्कर में होगे। अगर मेरी खिदमत करना चाहते हो मेरे बच्चे को पानी पिला देना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे अहले बैत में रोने रुलाने वालों में करार दे। अज़ादारों, चलिए अपने जहनों को करबला ले जाइए। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सारे रिश्तों को जमा किया है। मेरे मौला की बहनें भी आई हुई हैं। बहन का नाम सुन के कुछ आवाजें बुलंद हुई हैं। मैं जनाब ज़ैनब को यह कह के सलाम करूंगा, बीवी हुसैन तो करबला में आशूर के दिन मारे गए, मगर आपको तो कूफा और शाम के हर मोड़ पर मारा गया, हर मोड़ पर मारा गया। जब कोई इशारा करके कहता था ना ये हुसैन की बहन है, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब कोई इशारा करके कहता था ना ये बागी की बहन है,
ایک ایسا منظر بھی بنا تھا کہ جناب زینب نے دربار شام میں جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ علی اور نبی کی بیٹیوں کو کھڑا کیا ہوا تھا اور دربار میں شرابیوں کو لے جایا جا رہا تھا، کرسیوں پر بٹھایا جا رہا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا ابھی دربار سجایا جا رہا ہے۔ اور جب 500 سے زیادہ کرسی نشینوں کو بٹھا دیا گیا، مہمانوں کو بٹھا دیا گیا، پھر کہا گیا کہ اب آل رسول کو لایا جائے، اب کربلا کے اسیروں کو لایا جائے، تو جناب زینب جلال میں آئی اور فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ یہاں جناب زینب کا کہنا تھا، وہاں ایک ظالم تازیانہ لے کے امام سجاد کے قریب آیا اور امام کے پشت مبارک پر تاریخ ظلم رقم کرنے لگا کہ ایک مرتبہ امام حسین کے سر سے رونے کی آواز آئی۔ جناب زینب نے دیکھ کر فرمایا بھیا تمہیں کس چیز نے رلایا؟ سر حسین گویا ہوا، زینب دربار میں چلی جاؤ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا میں امام حسین کی زوجائیں بھی آئی ہوئی ہیں، ایک مولا کی زوجہ ہے، ایک زوجہ ہے جو اپنے جوان کو لیے بیٹھی ہے اور بار بار کہہ رہی ہیں علی اکبر کل کربلا میں جب عاشور کا دن نمودار ہو، میرے لال سب سے پہلے تمہیں قربانی دینی ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک زوجہ ہے جو ایک جھولا جھلا رہی ہے اور جھولا جھلاتے کہہ رہی ہے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، میرے لال تم کل بابا پہ کیسے جان قربان کرو گے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا رب آپ تیرا بچہ سب سے آگے نظر آئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اجرکم اللہ۔ امام بارگاہ مسجد کی روشنیوں کو بند کر دیا گیا، اندھیرا ہو گیا ہے نا، شاید روتے وقت ہمارے چہرے کا انداز بدل جاتا ہے، تکلف کر کے نہ روئیں۔ چلیں جی ہم لوگ واپس گھر پہنچ چکے ہیں، مجلس ختم ہو گئی ہے اور اب جو ہے اس ولاگ کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ جو ہم لوگ محرم میں جو کچھ کرتے ہیں وہ میں آپ کو ان ولاگ میں اپنے دکھاؤں گا، جیسے پہلی محرم سے لے کے 9 محرم 10 محرم تک جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو میں دکھاؤں گا اس ولاگ میں۔ اور ماشاء اللہ سے ویسے آج جو ہے ہمارے یہاں ہر سال جو ہے رش بہت زیادہ، یعنی کہ پہلی محرم والے دن کم ہوتا تھا اور 3-4 محرم سے رش کافی ہونا شروع ہوتا تھا، اور اس دفعہ جو ہے اتنی زیادہ تیز بارش ہوئی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، تو اس کے باوجود بھی اتنا رش تھا جیسے 4-5 محرم کو ہوتا ہے، ماشاء اللہ سے اتنا رش تھا آج پہلے دن ہمارے گھر مجلس میں۔ اور بس شکر ہے اللہ کا، بس مولا قبول کریں، بیوی قبول کریں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جیسے کہ ہو رہی ہے صبح سے لے کے شام تک، ابھی تک بارش بوندا باندی ہوتی رہی ہے، اس کے باوجود بھی مولا کے عطادار جو ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں آئے، بس بیوی ان کا آنا قبول کریں۔ اور اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ بارش ہو یا بہت شدید گرمی ہو، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے 9 محرم اور 10 محرم کو اتنی زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی جلوسوں میں اتنا رش ہوتا ہے ماشاء اللہ سے۔ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ دھوپ ہو یا سردی ہو یا بارش ہو، کچھ بھی ہو، مجلسیں تو ہونی ہے، وہ ہوں گی، لوگ آئیں گے۔ نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت، عزاداری کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ آپ کسی ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں، نماز بر وقت ہوتی ہے، عزاداری ہر وقت ہوتی ہے۔ تو اس ولاگ کو ہم لوگ ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے ولاگ اگر آپ کو کوئی پارٹ بھی اس کا پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔